أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة التحريم مدنية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم۔ آج بروز جمعرات ہے، جمعرات کیا مطلب ہے اس کا؟ جمعے کی رات۔ اصل ہونا تھا یہ شب جمعہ، فارسی کا لفظ ہے۔ جمعرات یہ کوئی اردو پنجابی کا مکس لفظ لگ رہا ہے مجھے۔ جمعرات ایسا کیا ہے؟ جمع شب جمعہ، سمجھ آ گئی؟ تو کیا ہے، درود شریف رات کو زیادہ پڑھنا چاہیے اور جمعہ کو درود شریف زیادہ پڑھا جائے۔ ادھر رکھ دو، ادھر جا کے پی لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ یا ایہا النبی، ترجمہ کرو بھائی۔ شاباش، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، لفظی ترجمہ صحیح کریں، اردو عربی کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون فرما رہا ہوگا؟ اللہ۔ لما تحرم، کیوں آپ حرام قرار دیتے ہیں، ما احل اللہ، جو حلال کیا اللہ نے، لکا آپ کے لیے، تبتغی آپ چاہتے ہیں، مرضات رضامندی، مرضات مرضی، رضامندی، ٹھیک ہے جی لفظ، ازواج کا اپنی بیویوں کی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور بخشنے والا مہربان رحیم مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے تم اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے کیوں حرام کرتے ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ آگے بات واضح فرما رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، صورت کا نام تحریم ہے۔ تحریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرام کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، نماز سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے حرام کر دینے والی تکریم۔ کیا مطلب؟ نماز کے علاوہ کاموں کو حرام کر دیتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کے بعد اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، یعنی مثال یوں جو 5 منٹ 10 منٹ 10 منٹ 10 منٹ ادھر ادھر یعنی 11 گھر ہیں، یہ جتنے گھر، سمجھ آ گئی؟
تو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے، یہ مثال ہے نا، تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس معمول کے مطابق آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، زینب بنت جحش، سمجھ آئی؟ کیونکہ زینب حضرت آصف کی سب سے بڑی بیٹی کا بھی نام ہے، سمجھ رہے ہو بات؟ تو انہوں نے آپ کو شہد پیش کیا، یعنی حضرت زینب نے، جو آپ نے پیا۔ اس کے بعد آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ، حضرت عمر رضی اللہ کی بیٹی ہیں، حفصہ اور عائشہ رضی اللہ کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ تو حضرت ابو بکر، ہاں نا، بولو نا فوراً، کے پاس تشریف لے گئے۔ تو دونوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ یعنی مغافیر ایک گھاس کا نام جس میں کچھ بو ہوتی ہے، خوشبو وغیرہ ہوتی ہے۔ آپ نے نفی میں جواب دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے منہ میں یہ بو کیسی؟ آپ کو اس سے شبہ ہوا کہ شاید جو شہد میں نے پیا تھا اس کی مکھی نے مغافیر چوسا ہو، کیونکہ آپ کو اپنے مبارک منہ سے کوئی ناگوار بو محسوس ہونا انتہائی ناپسند تھا، اس لیے آپ نے اس وقت یہ قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ شہد کیا ہے بھائی؟ حلال ہے حرام؟ حلال ہے۔ یعنی اس کے اندر کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا یار یہ کیوں کر دیا نبی نے، یہ دیکھو دل جوئی کے لیے کیا، دل رکھنے کے لیے، اپنی پیاری بیوی کا دل رکھنے کے لیے، دل نہ توڑنے کے لیے ایسی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں۔ پچھلے نبیوں، پچھلے امتیوں کو بھی کیا تھا، کوئی ایسی ان پہ ہم نے اجازت نہیں دی جو ہم نے چیزیں حلال کی ہیں۔ شہد مطلب خالص شہد ہے، یہ تو حلال اچھی چیز ہے نا۔ قد اور سسٹم بھی اللہ تعالیٰ نے پورا پھر سورہ نحل نازل کی، پورا سسٹم رہا اللہ تعالیٰ نے مکھیوں کا، شہد کا، پھر وہ ساری آیتیں، پھر ہر کوئی پوری صورت پہ اعتراض کر رہا ہوتا کہ بھئی یہ پوری صورت ہے شہد کے اوپر، شہد کی مکھی کے اوپر، نبی نے تو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ بھائی بات سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم هو العلیم الحکیم۔ قد فرض اللہ، تحقیق فرض کیا اللہ نے، شابہ انگلی رکھو، تحقیق، قد مطلب تحقیق، فرض مطلب فرض کا مطلب فرض، اللہ تعالیٰ نے، فرض اللہ، تحقیق فرض کیا اللہ نے، لکم، اب ترجمہ آنا چاہیے آپ تو نا، 20 پارے ہونے والے ہمارے ماشاءاللہ، تو لکم کا مطلب تو پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں، نہ، کم مطلب تم، اور لا کا مطلب لیے، تمہارے لیے، فرض کیا لکم تمہارے لیے، تحلۃ کھولنا، تحلہ کا مطلب کیا ہوگا؟ کھولنا، کھولنا۔ یہ وہاں پہ بھی آیا ہے، کہاں پہ؟ سورہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ایمانکم، تمہاری قسموں کو، قسموں کا کھولنا، ٹھیک ہے جی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے تمہارے لیے قسموں کا کھولنا۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تعالیٰ مولا ہے تمہارا، وہو العلیم، اور وہ علم والا ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے تمہاری قسموں سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تو قسموں سے نکلنے کا طریقہ بھی ادھر منہ کر، سمجھ آ گئی؟ اللہ نے تمہاری قسموں سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے، وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ کارساز بھی معنی ہے مولا بھی، یار دوست، مولا کا مطلب ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ بہت ہی پیارے انداز میں اپنے نبی سے باتیں فرما رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ پینے کی جو قسم کھا لی تھی، اس پر اس آیت میں ہدایت دی گئی ہے کہ آپ وہ قسم توڑ دیں، کیا کریں؟ اور کفارہ ادا کریں۔ چنانچہ ایک حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی نامناسب قسم کھا لے تو اسے قسم توڑ کر کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ کفارہ وہی ہے جو سورہ مائدہ سورۃ نمبر 599 میں بیان فرمایا گیا ہے، یعنی 7ویں سپارے میں انشاءاللہ اپنے موقع پہ، کیونکہ ہمارے شروع سے 10 پارے نہیں ہوئے، تو 7ویں سپارے میں وہاں قسم کی ڈیٹیل ہے، قسم کا کفارہ ہے۔ مختصر کیا ہے؟ شارٹ قسم کا، قسم بہت ساری ہوتی ہیں، یمین غموس، لغو، جس طرح آپ کو پتہ ہے طلاق، آپ نے کیا تھا؟ طلاق رجعی، طلاق بائنہ، طلاق مغلظہ، اس طرح طلاق قسم کے بھی، طلاق یمین غموس، یمین مطلق، یمین لغو، غالباً 3 ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ لا یؤاخذکم الا باللغو، وہاں پہ جو قسم پکی کھائے، میں یہ کہ مثال کے طور پہ کیا کہے، میں تو اس امام صاحب نے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھنا، اور نماز پڑھنے لگا تو اس نے کیا کیا؟ قسم توڑ دی۔ قسم ہی بھائی، جاؤ جاؤ، قسم کیا کرے؟
میں تو جمعہ بھی نہیں پڑھنا، امام نے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنا، قسم توڑ دی، مسئلہ سمجھ گئے ہو؟ اب اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ وہ دے گا جسے کو مسئلہ سمجھائے گا، سمجھے گا۔ جو مسائل کو سمجھتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں، کسی کی قرآن کی حدیث کی مانتا ہی نہیں، وہ مسئلے پہ عمل کیا کرے گا بھائی؟ جس کے ٹخنوں سے سلوار ہی نیچے ہوتی ہے، جس کی داڑھی نہیں ہوتی، مطلب جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ ہی نہیں عمل کر رہے جو لوگ، ہم تو یہ کیا کون سمجھائے گا ان کو سمجھتے سمجھتے یہ بوڑھے ہو جائیں گے پھر۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا قسمیں کھانے والا کام نشتہ، قسمیں مکوا، قسم کھاؤ گے اور توڑنی پڑ گئی اور غلط قسم کھاؤ گے، ناجائز قسم کھاؤ گے تو وہ توڑنی پڑنی واجب ہے، توڑنے کے اس کا کفارہ دینا کیا ہے؟ کفارہ کیا ہے جی؟ 60 مسکینوں کا نہیں، کھانا وہ بولے وہ اس کا ہے، اس میں 10 وہ ہے، ٹھیک 3 ہے، روزے لگاتار عشرتی، یہ آپشن بعد میں۔ صحابہ کے دور میں غلام آزاد کرنا، پھر 10 غلام مسکینوں کو کپڑا پہنانا، او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، پھر آخری آپشن غریب غربا جو بالکل کہے گی میرے کو آپ نے کھانے ایسے نہیں ہے، چٹنی نال کھانا پا میں اوکھا مرغ آم دی چٹنی نال کھانا، کدے پیاز دی چٹنی نال روٹی کھانا، قسمہ بھی چانا میں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آپشن، غریب کے لیے بھی اللہ نے خیال کیا اور امیر کے لیے بھی، شیخ کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی۔ وہ سمجھ گئے ہو؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ علماء کے لیے بھی، غیر عالم کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، تنگ دست کے لیے بھی، فقیر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے راستہ، اور روزہ تو سارے رکھ سکتے ہیں، 3 روزے رکھنے پڑیں گے پھر، اور سمجھ آئی نے؟ لگاتار لہذا رکھنے ہوتے ہیں نا۔ 3 ایام، اس پہ تفصیل ہے، لگاتار روزے جو ہیں وہ قسم جو اس کے ہیں روزے کے نا اس میں 3 لگاتار کی تفصیل، اب مجھے جو بات مجھے نہیں پتہ میں کہوں گا نہیں پتہ مجھے، سمجھ آ گئی؟ وہ وہاں پہ ڈیٹیل آئے گی۔ تو خلاصہ آپ کو پتہ لگ گیا، قسم کھانے کی بات سمجھ آ گئی۔ دیکھو سب کے لیے دین برابر ہے، نبی نے قسم کھائی، نبی بھی قسم توڑ کے کفارہ ادا کر رہے ہیں، امتی بھی کرے گا بھائی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں خصوصیات ہیں، جیسے نبی نے شادیاں کی 4 سے زیادہ اجازت تھی، صرف نبی کو اجازت ہے، باقی امتیوں کو 4 سے زیادہ اجازت نہیں ہے ایک وقت میں، مطلب ایک مرنی میں نہیں طلاق دہی میں نہ کہ وقت کرنا ہوا اس طرح تک زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، 10 12 20 50 بھی ہو سکتی ہیں۔ کیسے؟ ایک وقت میں 4 سے زیادہ نہ ہوں، 4 میں سے ایک سیٹ خالی ہوئی، چلو بھائی ایک اور آ گئی، وہ 5ویں ہو جائے گی نا گنتی کے اعتبار سے، ایک وقت میں نہیں۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ وَإِذْ اور جب أَسَرَّ النَّبِيُّ چھپایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ طرف اپنی بعض بیویوں کے، حدیث ایک بات کو، فلما تو جب نبت بھی اس نے خبر دی اس کی، اللہ تعالیٰ نے، واظہر اللہ اور ظاہر کر دیا اس کو اللہ نے، علیہ توجہ فرمائیں، قرآن پہ وہاں پہ انگلی رکھیں، شابہ، ترجمے پہ انگلی رکھیں، شابہ، حدیث ایک بات کو ظاہر کر دیا اس کو اللہ نے، یعنی اس بات کو، علیہ اس پر، عرفہ اس نے بتا دیا، جتلا دیا اس بات کو، بعض اس کا بعض حصہ، وَأَعْرَضَ اور اعراض برتا، عن بعض بعض سے، مطلب فل کمپلیٹ بات تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی لیکن کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً بتائی اور کچھ نہ بتائی، سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ بعض سے، فلما نبأہا بہ تو جب آپ نے خبر دی اس بیوی کو، بھی اس ساتھ اس بات کے، قالت بولی، من انبأک آپ کو کس نے بتایا ہے؟ یہ بات تو راز والی بات تھی آپ کو، اللہ تعالیٰ کے ہاں کو راز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ نہیں؟ انہ علیم بذات الصدور، ان اللہ علیم بذات الصدور واللہ علیم بذات الصدور ہے، سمجھ آ گئی؟ پوچھتی ہے یہ کیا آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ ھذا اس کی، قال نبأنی العلیم الخبیر، فرمایا خبر دی مجھ کو العلیم علم والے، الخبیر خبر والے نے، کس نے؟ کون مطلب؟ اللہ تعالیٰ۔ اور یاد کرو جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے راز کے طور پر ایک بات کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتلا دی اور اللہ نے یہ بات نبی پر ظاہر کر دی تو اس نے اس کا کچھ حصہ جتلا دیا اور کچھ حصے کو ٹال گئے۔ پھر جب انہوں نے اس بیوی کو وہ بات جتلائی وہ تو کہنے لگی کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟
نبی نے کہا کہ مجھے اس نے بتائی جو بڑے علم والا و بہت باخبر راز کی بات آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے یہ فرمائی تھی کہ میں نے شہد نہ پینے کی قسم کھا لی ہے۔ یار تو سان لوگوں نے اللہ ہدایت دے۔ راز کی بات آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے یہ فرمائی تھی کہ میں نے شہد نہ پینے کی قسم کھا لی ہے، مگر یہ بات کسی کو بتانا نہیں تاکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جن کے گھر میں آپ نے شہد نوش فرماتے تھے ان کا دل نہ ٹوٹے۔ اللہ، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ عائشہ کو بتلا دی، سمجھ آئی؟ حالانکہ بتلانی نہیں چاہیے تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو یہ تو جتلا دیا کہ انہوں نے راز کی بات جو حضرت عائشہ کو بتائی اس کا علم مجھے ہو گیا ہے، لیکن پوری بات نہیں بتلائی تاکہ ان کو زیادہ شرمندگی نہ ہو۔ کیا کیا؟ اشارتاً کچھ اشارہ فرما دیا، سمجھ آ گئی؟ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ ان تتوبا، اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو، الی اللہ، اللہ کی طرف، فقد صغت، تو تحقیق کج ہو گئے، جھک پڑے، قلوبکما، تم دونوں کے دل، وان تظاہرا، اور اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی، علیہ، آپ کے خلاف، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا مولا، وہ اس کا مولا ہے، و جبریل، اور جبریل علیہ السلام، و صالح المؤمنین، اور صالح اہل ایمان، والملائکۃ، اور فرشتے، بعد ذالک ظہیر، اس کے بعد مددگار ہیں فرشتے بھی۔ اے نبی کی بیویو، اگر تم نے اللہ کے حضور توبہ کر لو تو یہی مناسب ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل مائل ہو گئے ہیں، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے ایک دوسرے کی مدد کی تو یاد رکھو کہ ان کا ساتھی اللہ ہے، اور جبریل ہیں، اور نیک مسلمان ہیں، اور اس کے علاوہ فرشتے ان کے مددگار ہیں۔ یہ خطاب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ کو عنہن فکر کو ہو رہا ہے۔ دونوں کس کی بیٹیاں ہیں؟ سبحان اللہ۔ ام عائشہ کس کی بیٹی ہیں بھائی؟ بتاؤ نا۔ حضرت ابوبکر اور صدیق، حفصہ؟ حضرت عمر فاروق۔ دونوں کیا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کیا ہوئے؟ سسر بھی ہوئے۔ سسر بھی ہیں، یار غار ہیں، یار مزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے یہ پوری امت کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ان کی چھوٹ نہیں ہے تو آپ امت کو کیسے بخش دوں گا، کیا غلطی کرو تو معاف ہو جائے، سمجھ آئی؟ یعنی یہ بہت بڑی تربیت ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب اکثر مفسرین یہ بتلایا ہے کہ تم دونوں کے دل حق سے مائل ہو گئے ہیں۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ عسى رب، امید ہے کہ آپ کا رب، ان طلقكن، اگر وہ طلاق دے تم کو، ان یبدلہ، کہ وہ بدل کر دے اس کو، ازواجن، بیویاں، خیر منکن، بہتر تم عورتوں سے، مسلمات، جو مسلمان ہوں، مؤمنات، مومن ہوں، گنتے جاؤ یہ صفات ہیں، دو ہوں، قانتات، اطاعت گزار ہوں، تائبات، توبہ گزار ہوں، عابدات، عبادت گزار ہوں، سائحات، روزہ دار، سیبات، شوہر دیدہ، سبحان اللہ، شوہر والیاں دونوں مراد ہیں، وہ ابکارا، اور کنواری ہوں۔ کتنی صفات ہو گئیں؟ 7 نا۔ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو ان کے پروردگار کو اس بات میں دیر نہیں لگے گی کہ وہ ان کو تمہارے بدلے میں ایسی بیویاں عطا فرما دے جو تم سے سب سے بہتر ہوں، مسلمان، ایمان والی، اطاعت شعار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزہ دار ہوں، چاہے پہلے ان کے شوہر رہے ہوں یا کنواری ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم۔ اب یہ دیکھو درس قرآن کرو گے آپ گھروں میں تو یہ اس آیت پہ عمل ہوگا کہ نہیں؟ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، کس سے؟ آگ سے۔ کیسی آگ؟ جہنم کی اب آگ۔ آگ کی آگے صفات کیا بیان ہو رہا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، ایندھن اس کا لوگ ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ، اس پر فرشتے، غلاظ، کیسے فرشتے؟ سخت دل، سمجھ آ گئی؟ ملائکۃ، ایک اور بھی آپ ذہن میں رکھیں، دونوں پہ پیش ہو، موصوف صفت ہوں گے، وہ موصوف صفت کل بتایا گیا تھا، ملائکۃ غلاظ، دونوں کے آخر میں تنوین آ رہی ہے۔ یہ بھی ایک خاص بات ہوتی ہے موصوف صفت میں، یا مبتدا مضاف الیہ ہوتے ہیں نا، جو موصوف صفت تو آگے سمجھ میں آ گئی نا، ملائکہ
اسم ہے، نام ہے، ناؤنز ہیں، اور غلاظ کیا ہے؟ اس کی صفت بیان ہو رہی ہے، کیسے؟ سخت دل، شداد زور آور، مضبوط، یہ صفت ثانی ہو گئی۔ صفت اول کیا ہوئی؟ غلاظ، صفت دوم کیا ہوئی؟ ثانی شداد۔ یار کوئی گل صحیح سمجھا کرو یار۔ لا یعصون اللہ، نہیں وہ نافرمانی کرتے اللہ کی، ما امرہم، جو اس نے حکم دیا ان کو، ویفعلون، اور وہ کرتے ہیں، ما وہ جو یؤمرون، وہ حکم دیے جاتے ہیں، یعنی ان کو جو کام کہا جاتا ہے سر تسلیم بخم ہوتے ہیں، جو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یار فرشتے تو حضرت علی کے پاس قرآن لے کے جانا تھا تو حضور کے پاس غلطی سے چلے گئے، تو یہ وہ کیا فرشتوں کو اور اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہا، اس کی قرآن کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ پتھر سے مراد پتھر کے وہ بت ہیں جنہیں بت پرست لوگ پوجا کرتے تھے، ان کو دوزخ میں عبرت کے طور پر ڈالا جائے گا تاکہ بت پرست پتھروں کا انجام دیکھیں جن کو انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ یا ایھا الذین کفروا، اے لوگو جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفروا کے ساتھ بہت کم آیا یا ایھا الذین، اکثر کیا آتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا 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 آمنوا، یا ایھا الذین کفروا، میرے خیال ہے یہاں بھی آیا ہوگا، کفروا کم آیا، مطلب سمجھ آ رہی ہے؟ آتا ہے تحفہ الفاظ کتاب ہوتی ہے ہمارے پاس تو وہاں لکھا ہوتا، اس میں سے فائدہ اٹھائیں، اس کے اسباق کو دیکھیں۔ لا تعتذروا اليوم، نہ تم معذرت کرو، اليوم آج کے دن، انما تجزون، بے شک تم جزا دیے جا رہے ہو، ما کنتم جو تھے تم، تعملون تم عمل کرتے۔ ایک کفر اختیار کرنے والو آج معذرتیں پیش نہ کرو، سوری نہ کرو آج، اتنے تو جان چھوڑ نہیں نا کسی یہاں جو مرضی ذلیل کر سوری جی سوری معذرت ایک کر لفظ یاد کیتا ہوا نے اگلے نہیں سو تھوڑ لا دو سوری بول دو بھائی، یہ چنگا ڈرامہ ہے، یہ اتنے نہیں کام چلنا ہی، سمجھ آئی؟ اے کافر کفر سوری وہاں بولا جاتا ہے نا، یہاں پہ چلو سارے وہاں کے بیٹے۔ اے کفر اختیار کرنے والوں آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیے جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ تحریم کی آیتیں 7 پہلا رکوع ہوا، بہت ہی خاص باتیں ہوئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا گیا کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، سبقت لسانی کمی بیشی الفاظ میں مفہوم وغیرہ میں کچھ ہو گئی، اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دیں اور عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسٹڈی قرآن پروجیکٹ 92 اس پہ یہ اپلوڈ ہوتا رہتا ہے، اس کو خیال کریں، دعا بھی کریں، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے مزید۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔